الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعزيزنا وجليلنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وحفيظنا ومبيننا ومنيبنا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحامدنا وحافظنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقبولنا ومشهودنا ومعصومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وهادينا وجوادنا ومهدينا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم صدق الله العظيم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا زباں پہ لا زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے اندیشیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام توجہ سارا مسئلہ اس کائنات میں نگاہ عنایت کا یہ مبارک علماء ائمہ خطباء واعظین مذہبی شخصیات مسجد شریف میں موجود ہیں اس محفل میں جتنے سیدزادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرمائے مسجد کی انتظامیہ محلے دار اراکین معاونین یہ یہاں سے لے کر وہاں تک ادھر سے لے کر وہاں تک ادھر سے لے کر چاہے تانے کے حساب سے ناپ لیں یا بانے کے حساب سے ناپ لیں مسئلہ سارا نگاہ عنایت کا اور اگر ایک جملے میں بات نہ سمجھ آ سکے تو لمبی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں کیسے نگاہ عنایت نہ پڑے تو نور الحق قادری پڑ جائے تو ممتاز حسین قادری بس تو میں سبحان اللہ یہ بس یہ نگاہ یہ بابا بھی بول رہا ہے تو یہ بھی نگاہ عنایت ہے آپ بھی بول رہے ہیں تو بھی نگاہ عنایت ہے اور آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے جو جوتے ہیں ان کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کی برکت سے اگر میں یہاں آ گیا ہوں تو یہ بھی نگاہ عنایت ہے میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں
کوئی آج سے غالباً 5-6 دن پہلے بیٹھا ہوا تھا بغداد شریف، تو ایک شخص ساؤتھ افریقہ کا وہ مجھے آ کے ملا تو بڑا خوش ہو کے پنجابی زبان کہندے ہو مجھاں مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں تے لبیک والیاں دے برا ہوندے نے۔ ایسا رشتہ ہے جی، ایسے جہاں کوئی نظر آ جائے ویسے ہی روح کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔ تو ہاں دوسرا بھی سسٹم ہے جو جلتے ہیں، ان سے بھی جن کو لبیک والے اچھے نہیں لگتے وہ ہم سے دور دور رہا کریں، اب وہ قریب قریب مت آئیں۔ اصل میں خادم حسین رضوی اس خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سونگھ سکتا۔ تو اب ان کی اپنی زبان ہے جو وہاں پر بولتے ہیں۔ تو مجھے آ کر اس نے کہا کہ آپ بابا جی کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا وہ آخری صف میں بیٹھنے والا میں شاگرد ہوں۔ تو کہنے لگا کہ تھوڑی تھوڑی اردو بول رہا تھا، کہتا ہے ہماری زبان ہمیں پنجابی کی تو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی، لیکن بابا جی کی تقریریں ہمیں پنجابی میں زبانی یاد ہے۔ تو میں نے کہا کوئی جملہ سناؤ، تو کہنے لگا وہ بابا جی پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ جڑا بندہ دلیل پوچھے نا میلاد شریف دی تو انہوں چنڈ مارو، اور کڑی دلیل سنائی۔ تو یہ نگاہ عنایت کا جی مسئلہ جی، اور اس کی سرحدیں نہیں ہوتی، جہاں پر بھی آپ جائیں گے نگاہ عنایت ہوگی تو سب اپنے ہیں جناب۔ آپ اپنا ٹائم نکال کر یہاں آئیں، اپنے مقدر کو دیکھیں۔ یہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں نا، عاملین یہ جو فٹ پاتھوں پر بیٹھتے ہیں اور سارا دن بیٹھ کے آؤ جی بیٹھو جی، ہاتھ دیکھ کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، آپ فقیری کر رہے، تم بادشاہ بنو گے، بس پنجے کیوں چن بے فکر ہو جا۔ تو ان سے نہیں دکھانی چاہیے، نہ ان کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، یہ خود دیکھا کریں ایسے کر کے۔ حضور صوفیہ یہ حدیث لے کر آئیں، اور میں اس صوفی کی، ہمارے ہاں صوفیاء کا جو صوفی ازم ہے اس کا تصور ہی بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کیسے اب تو سارا دور ہی جی ٹک 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 کا ہے، تسبیح ہے آپ میں ٹک وہ، اور پھر ہر 10 منٹ بعد دیکھنا ہے کنی واری میں پڑھ لیا، پھر شام نو دسنا ہے پتہ ہے میں کنی واری درود پڑھے۔ اور لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب ہیں جی دیکھ، اور جو ہی مسجد میں وہ آئیں گے اور مسجد میں انہوں نے ایسے بیٹھ جانا ہے، لوگ ڈرتے ہیں کدھرے انہیں ہاتھ چک لیتے آسمان تھلے آ جائے۔ فاروق اعظم مسجد میں آئے تو ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے کر کہ آپ نے وہ کنڈ دے اندر درہ مارے، فرمایا اماتک اللہ، فرمایا تو مر کیوں نہیں جاتا، تیرے زندہ رہنے دا فائدہ کی، تو مردہ کیوں نہیں۔ اس نے آگے سے کہا ہوگا جی میں اپنے وظائف کر رہا ہوں، تے آپ نے فرمایا فقیری گوڑیں سر دین دے نال نہیں آندی، فقیری میدان لڑ نال آندی ہے۔ فقیر ہو تو علم الدین ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں فقیر تو پھر اور کون ہے جی فقیر۔ اور خود درویش لاہوری اور قلندر سیالکوٹی بابا جی کا بڑا قریبی ساتھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود کہتے ہیں بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں۔ بتا، شیخ جب بھی علامہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد مولوی اور پیر ہوتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، اگر حجرے چ بہن نال سارے مسئلے حل ہو سکتے ہوندے تے کدی امام حسین کربلا چ نہ آتے، کبھی بھی نہ آتے۔ آپ ایک یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں علماء تو سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بات لکھی ہے، آپ فرماندے کینوں کی دینا ہے، کدوں دینا ہے، دنیا میں کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اللہ نے یہ سارا معاملہ اہل بیت کے سپرد کر دیا۔
فرمایا امور تکوینیاں اللہ نے اہل بیت کے سپرد کر دی ہے. اور یہ تو شیعہ ویسے کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جویں دی محبت سنی کر دیں اور اعلیٰ حضرت 10 کے گن کوئی دوجا جم کے بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو مشورتاً عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ائمہ اہل بیت کے نام یاد کروائیں، اپنے امام صاحب سے کہیں کہ ہمیں لکھ کر دیں، یاد کروائیں. اعلیٰ حضرت نے 7 نام ذکر کیے، فرمایا امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور مولا علی. یہ 7 نام سنو جی. اینج دے بھی نسخے کسی نے دینے. اعلیٰ حضرت فرماندے جڑا بندہ پاگل ہوئے نا اے 7 نام پڑھ کے انہوں پھوک مار چھڑو، اللہ انہوں صحت عطا فرما چھڑے. توجہ، 7 نام پڑھ کے پھوک مار چھڑو. فرمایا پاگل ہوئے مرزا جیل میں نہ ہوئے. پاگل ہوئے، پاگلان دا علاج ہے، مگر جہاں ختم اللہ علی قلوبہم، جہاں مور لگ جائے وہاں کا علاج ہی نہیں ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ بڑی دنیا ہے. اب اگر دنیا نو ویکھنا ہے نا تو پھر بدر 313 ایک پاسے، 1000 تے دوسرے پاسے سی. دنیا تے ابو جہل نال بھی بڑی سی، ابو لہب نال بھی بڑی سی. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول اللہ کے ہاتھ چومے، لیکن 3 کلومیٹر بھی پیدل نہ چل سکے. اور مقام شہود سے جا کر کہنے لگے نہیں نہیں اسی مسجد نبوی جا کے نماز پڑھنی، کیونکہ ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. اور حضور کے دانت مبارک ادھر احد میں شہید ہو رہے ہوتے. آپ کے چچا جان کا کلیجہ چبایا گیا. اور صوفی حضرات وہ کہہ رہے تھے اسی صوفی اسی تے ساڈا کم مسیت تک ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب منبر پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب منبر پر، کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب میدان لگانے کی باری آئی تو کہتے ہیں جی لبیک علیہ جذباتی بڑھیں. میں کیا حلال دیں تائیں تے جذباتی ہے. توجہ. اور پھر نویں کام، نویاں ایویں کہتے ہیں جی لبیک جو ہے جی اس نے کیسے ترقی کرنی ہے، کیونکہ یہ تو بچوں کی جماعت ہے. چلو کوئی غیر گل کرے نا جی تو پھر تے پتہ چلدا نا جی غیر ہے. جدوں اپنے اٹھ کے گل کرن نا جی تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں شریکہ ہے نا خوشی برداشت نہیں ہوندی کی کریے. لبیک والوں کی جماعت بچوں کی جماعت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتے ہیں ان کی محفلوں میں، بچوں کی جماعت ہے. میں کیا جلیا گل سوچ کے کرنی چاہیے. تینوں پتہ ہونا چاہیے اس امت دا جڑا سارے نالوں وڈا فرعون ہے نا ابو جہل، انہوں بھی لمیاں پان والے 2 بچے سن. تو ہمارے ہاں صوفی ازم کوئی یعنی الٹ پلٹ کے رکھتا. آپ نے فرمایا سیدھا ہو کے ویسے. اس لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے نہ سر جھکا کے جیے، ایسے اٹھا. تو صوفی جناب، میں نے وہ صوفیاء کی بات کرنی ہے جی آپ سے. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے. جیسے میں 2 صوفیوں کا نام لیتا ہوں، آپ کے دل نہ پھڑکیں، آپ کا دل حرکت میں نہ آئے، آپ کا دل مچلے نہ، اسی تقریر ہی نہیں کرا. او کیڑا دیسی کی ہویا جدی خوشبو ہی نہ ہوئے. او کیڑا دیسی کی ہوئے کہ جڑا اندر جا کے ایک باری پسینہ نہ کڈے. او کیڑا خالص دودھ ہویا جڑا بندہ پیوے تو دا پیٹ ادھر ادھر نہ ہوئے. صوفیاء کا میں نام لینے لگا ہوں. آپ میں سے ہر شخص کو حق اختیار حاصل ہے. جن جڑی گل سمجھے کہ گل میں نہیں ٹھیک کر رہے، انگلی کھڑی کر کے کہہ سکتا ہے مولانا آپ بات غلط کر رہے ہیں. اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو حق بولے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، نہیں. اسلام کا نظام یہ ہے کہ جناب عمر وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے آپ حق مہر کی مقدار مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ نے مقرر نہیں کی. تو فاروق اعظم سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں آج ایک عورت صحیح بات کر کے جا رہی ہے. اور پھر آپ بطور مشورہ پوچھتے ہیں اگر میں صحیح کام نہ کروں تو کیا کرو گے؟ پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے غلام اٹھ کر کہتے ہیں ہم آپ کی تلوار لے کر آپ کی گردن اتار کے رکھ دیں. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا جناب ان کو اندر کر دو. جناب
کوئی حق بولے. جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آج کل حق بولتے جا رہے ہیں, ان کی رکنیت ختم ہوتی جا رہی ہے. رکنیت ختم کرو. کیوں؟ سچیاں گلاں کرتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے ختم ہوئی ہے, پھر اس سے پہلے ختم ہوئی ہے. ایسے ایسے کر کے انشاءاللہ ابھی تو ابتدائے زوال ہے. روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ سمجھ نہیں نہ آتی دنیا کو. سمجھ کیسے آئے جناب؟ وہ 300 کے قریب حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے فتنے نو سمجھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا, فرمایا دروازہ گھر دا بند ہوئے گا, فتنہ اندر داخل ہو جائے گا. لوکی دجال نو خدا منن گے کیوں؟ صرف روٹی دے دو. عوام کا کیا جی؟ عوام جنہیں لایا گلی ادھر نال ٹر چلی. آدھی عوام تے بیچاری یہ بی پی دی مریض ہو گئی ہے میچن دی وجہ. میں آپ سے مسجد میں مذاق نہیں کرنے ہے, میں آپ سے حق کی بات کر رہا ہوں. آدھی قوم دے بی پی خراب ہو گئے جناب, آج کیڑا جیتے گا تے آج کیڑا جیتے گا تے آج فلانا جیتے گا تے آج کی ہوئے گا. سارا نظام ہی او 300 رسول اللہ نو ویکھ کے جناب انہوں نے حضور دی قدر نہ کی تھی. اور صرف کہ پتہ نہیں آگے جائیں گے تو کیا ہوگا, اس لیے بہتر ہے یہاں سے کھڑک جائیں. اور ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف کیا ہے جی؟ حضور پوچھ رہے بدر جانا چاہیے یا نہیں, تو حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عادی من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا. عرض کیتا حضور اسی بھی تواڈے, ساڈا مال بھی تواڈا, تسی آرڈر تے لاؤ, اسی ساری دنیا نو ہلا کے رکھ چھڈاں گے, با آرڈر لاؤ. اور اس پوری عبارت کا مفہوم یہ عرض کیا حضور بدر کی تو باؤنڈری نظر آ رہی ہے, آپ حکم فرمایا ہم ایران جانے کے لیے تیار ہیں, ہم عراق جانے کے لیے تیار ہیں. تو آگے سے حضور نے یہ نہیں کہا تم اوپر سے کہہ رہے ہو, تم اندر سے تم نہیں. آخر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور اس دن مسکرا پڑے. حضرت سعد نے جب یہ باتیں کی نا تو حدیث میں آتا ہے حضور اتنا مسکرائے کہ حتیٰ بدت نواجز, حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. تصور کریں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور کی ویسے یہاں تک نواجز ظاہر ہوتے ہیں, لیکن حضور اتنا ہنسے, مسکرائے. ہنسنا مسکرانے کے معنی, حضور اتنا مسکرائے بغیر آواز کے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں. فرمایا سعد آج میں بدر جا رہے ہیں, تو ہسا رہے ہیں, اسی کسی دا احسان نہیں رکھتے, کل جدوں تو قبر وال جا رہے ہوں گا اسی تینوں ہسا رہے ہوں گے. اور پھر جب حضرت سعد کا وصال, حضرت سعد شہید ہو گئے, تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جنازے میں تشریف لے کر گئے. اور پھر جب آپ کو قبر میں اتارا گیا حضور نے دعا مانگی, صرف 2 صحابہ واسطے. استاد صاحب بھی فرماندے سن 2 صحابہ واسطے رسول اللہ نے دعا مانگی ہے, اگر تیسرے دا پتہ چل جائے تو سی دس چڑھنا. حضور نے دعا مانگی, یا اللہ جدوں ساتھ دی تے تیری ملاقات ہو رہی ہوئے, منظر اے ہوئے کہ ساتھ تینوں ویکھ کے ہس رہا ہوئے اور تو ساتھ رو ویکھ کے اپنی شان دے مطابق دیکھ فرما رہا ہوئے. تو ہمارے ہاں یہ صوفیاء کا تصوری بات, صوفی میں 2 صوفیاں در پہلے صوفی دا نام لین لگیا نا جی اس خطے دے اندر, جڑا بڑا صوفی ہے نام دا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی. جس کو داتا صاحب سمجھ میں نہیں آتے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. یہ نہیں ہے جی تبلیغ, یہ جو تبلیغ کرنے ٹری ہے نا جی جماعت, اے جڑی ہر گھر دے ہوتے جا کے دستک دوے جی آؤ جی نماز واسطے تے آؤ جی رائیونٹ چلیے, اے تبلیغ نہیں ہو سکتی جی. تبلیغ کی ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے عہد فاروق از جمالش تازہ شد, حق سے حرف او بلند آوازہ شد, اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. آپ فرماندن علامہ اقبال فرماندن داتا صاحب نے کسی دا بوہا نہیں کھڑکایا, لیکن جدا چہرہ ویکھیا او دا دل حضور دی محبت دے نال معمور کر کے رکھ چڑھے. بات لاؤڈ سپیکر کے بغیر یہ صرف 200 250 300 بندے میں اپنی بات اور اپنا میسج کنوے کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. اس کے بغیر 1 منٹ اس کی آواز بند کریں جی, کدھر بیٹھے, کتنی مشکل ہوگی, صرف بمشکل کسی کو آواز
کہ آج کے دور میں لاؤڈ سپیکر کے بغیر اپنا میسج کسی تک پہنچانا بڑا مشکل کام ہے. لائٹ ٹر جائے, جنریٹر نہ ہوئے, یو پی ایس نہ ہوئے تو ساری محفل انج ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں نگاہ عنایت کا کمال. آج سے 1000 سال پہلے بنا کسی لاؤڈ سپیکر کے 50,000 کے مجمع میں جو بولتا تھا اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے. نگاہ عنایت ہے. لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ تم مرزا جیلوی کو سنتے ہو, تم خادم رضوی کو سنو, تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آتا, تمہاری سمجھدانی غلط ہو چکی ہوئی ہے. خود علامہ اقبال فرماتے ہیں دین اگردت پختہ بے آداب عشق, دین بغیر صحبت ارباب عشق. علامہ فرمانے دین خشکیوں کو لو نہیں آتا, خشکیوں کو بیٹھیں گا خشکا ہو جائے گا. کناں دی حفاظت کرنی چاہیے. ہر ایک دیاں گلاں غیروں سے سن کر اپنوں سے بحث تو نہیں نہ کرتے ہوتے. غیروں کو لوگ گلاں سن کے اپنے نال بحث کیتی جاتی. اور 70,000 کے لفظ بھی ہیں, 70,000 کا مجمع غوث پاک کا. میں کل واپس پہنچا ہوں بغداد شریف سے. حضور غوث پاک فرماتے تھے جڑا بندہ میرے مدرسے سے باہروں گزر جائے گا میں انہوں جنت وچ لے جاؤں گا. اور 50,000 کے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے جی, اس نے کہا جی یہ آپ بولتے ہیں تو آخری بندے تک آواز کیسے چلی جاتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ نے فرمایا بولنے والا عبد القادر اور پہنچانے والا قادر, تینوں مسئلہ کی ہے. اور بلا شبہ کل حضور کی نگاہ عنایت سے میں بات کر رہا ہوں, بلا شبہ آج کے دور میں دین کی اقدار کو جنہوں نے دوبارہ سے زندہ کیا وہ ہمارے استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے. محی الدین, حضور غوث پاک کے القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین, دین کی قدروں کو زندہ کرنے والا. کیسے زندہ کیا؟ محفلیں کر کے نہیں, میدان لگا کر دین کی قدروں کو زندہ کیا. بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہو گئی جناب. استاد صاحب ایک جملہ فرماندے سن کہ تو کس طرح کہنا ہے میں عاشق رسول ہوں, ساری زندگی تیرے نال تے کسی نے متھا نہیں ٹکرایا, ساری زندگی تے تینوں کسی نے جھڑکیا نہیں, ساری زندگی تے تیرے نال کوئی رسیا نہیں, تو کیویں کہنا ہے میں عاشق رسول ہاں. عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. اے دے واسطے تے عاشق رسول توبہ توبہ. علامہ اقبال خود کہتے ہیں یہاں تو بس یہ ہے نا جی ٹک 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 36,3740 مرتبہ میں نے پڑھ لی ہے آج. تو علامہ اقبال فرماتے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. فرماتے ہیں میں جب دروشی پڑھتا ہوں تو میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے. عشق می گوید اے محکوم غیر, عشق می گوید اے محکوم غیر, سینہ تو از بتا مانند دیر. عشق آگے سے کہتا ہے عشق می گوید اے محکوم غیر, عشق کہتا تو غلام ہے امریکہ کا, تو غلام ہے بھارت کا, تو غلام ہے اسرائیل کا, تیرے دل میں محکوم ہے, تو محکوم ہے. اور تو درود پڑھ کے یہ تو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. تا نداری از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام او. علامہ فرماتے ہیں جدوں تک حضور دے نال تیرا تعلق مضبوط نہیں ہے نا تو پھر حضور دے نام مبارک درود شریف دے ذریعے حضور دے نام مبارک دی بے ادبی نہ کریا کر. یہ تو علامہ اقبال 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھے علامہ اقبال. تو انج نہیں, خود کہتے ہیں با خدا در پردہ گویم و باتو گویم آشکار. یا رسول اللہ جب میں رب سے باتیں کرتا ہوں پردے میں کرتا ہوں, جب آپ سے کرتا ہوں آمنے سامنے کرتا ہوں. ہاں یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ. تو یہ نگاہ عنایت کا جی آپ کے زمانے میں, یہاں اس وقت ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہوتا تھا حضور غوث پاک کے زمانے میں, تو آپ کے ایک غلام ہے مرید, ان کا نام ہے یحییٰ بن نجاح. وہ جتنے لوگ توبہ کرتے تھے نا تو مرید ہوتے تھے تو وہ گرہ لگاتے تھے, ایک پھر دوسری گرہ لگ گئی, تیسری لگ گئی, چوتھی لگ گئی. 400 ڈاکو ایک دن میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے. ڈاکو
وڈے وڈے جنہوں نے کوئی منا ہی نہیں سکتا، غوث پاک نگاہ پا کے تو انہوں دی دل دی دنیا نو بدل چھڑتا۔ اچھا وہ گریں لگاتے رہتے تھے، آج اتنے ہو گئے، پھر شام نو گن کے دسنا۔ حضور غوث پاک ایک دن مسکرا کے فرمانے لگے، عجیب ہے، ہم گریں کھول رہے ہیں، تم لگاتے رہتے ہو۔ اور یہ کمال نہیں ہے جی، فرمایا قیامت تک جڑے کسی دے مرید نہیں ہونا جی، ویسے تے بابا جی دے ہو جاؤ چنگے ہی رہو گے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو کسی کا مرید نہیں ہے نا، بس صرف وہ بغداد شریف کی طرف اپنا سر جھکا، فرمایا میں اس کو اپنے مریدوں میں داخل کر۔ تو نگاہ عنایت سے بات چلی ہے جی، سارا مسئلہ نگاہ عنایت کا ہے، اور یہ پڑھے تو بات بنتی ہے، ورنہ اس کے بغیر 45 سال مسلسل ویکھیا جی ابو جہل نے حضور نو، ابو لہب نے 45 سال دے قریب بچپن تو لے کے اعلان نبوت تو بعد تک ویکھیا، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تسی ایویں پریشان ہو جاندے ہو، 4 دن کسی نو دعوت دیتی ہو آندا ہی نہیں، تسی پریشان ہو کے دین دا کام چھڑ چڑھتے۔ 45 سال ویکھ کے نہ بدلیا، تے حضرت عمیر بن عدی نے ایک واری بھی نہیں ویکھیا، آنکھیں نہیں، نابینا ہیں۔ کسی نے دعوت دی، آئیں جی آپ حضور سے ملاقات کروانی ہے جی، حضور سے سلام کیا اور عرض کی حضور کلمہ پڑھا ہے۔ وہ جڑے ویکھن والے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا، انہوں نے آنکھیں ہی نہیں، کہا جی کلمہ کیوں میں پڑھ لیا؟ وہ کہنے لگے جب ہم ہاتھ ملا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی اتنے پیارے ہاتھ صرف رب کے نبی کے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کلمہ پڑھ لیجیے جی، بات ختم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جدو مسلمان یہودیاں دے مولویوں نو سمجھانا انج ہی ہے جویں رکشے نو اونٹ وچ بٹھانا، ایک تو ہوندا نا اونٹ نو رکشے وچ بٹھانا، رکشے نو اونٹ دے اوتے چڑھا چھڈو، انج ہی ہے۔ مولوی نہیں مندا، بابا جی نو مولویاں نے نہیں منیا، اعلی حضرت نو مولویاں نے نہیں منیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نو مولویاں نے نہیں منیا۔ مولوی مان جان تے صبح نظام مصطفیٰ نہ آ جائے۔ اگر صرف ایک صوبے دے مولوی نہیں، میں ایک صوبہ نہیں گل کر رہا، ایک یونین کونسل دے مولوی سارے کٹھے ہو کے کہہ چھڑنا نا جی لبیک والے صحیح چل رہے ہیں، نظام بدل۔ لیکن آپ یہاں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لو، انہوں نے اتنی شکایتاں باہروں نہیں ہونگی جتنی اپنے کو لوگ۔ علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا 53 میں، 10,000 بندہ 1953 دے اندر شہید ہو گیا لاہور دے اندر تحریک ختم نبوت واسطے۔ انہوں نے کہا حضور اتنے بندے مروا چھڑے نے، پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ فرمایا مسئلہ کیویں حل ہوئے؟ جڑے تہاڑی ساڈے نال بیٹھے ہوندے رات نو حکومتاں نال انہاں دے رابطے ہو رہے ہوندے، اور دنیا کہتی ہے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ نور اللہ قادری نے بھی پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے تو نہیں پہنی ہوئی، یہ بھی عاشق رسول ہے۔ دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، ہر صاحب دستار رضوی نہیں ہوا کرتا۔ خالی دستاراں بڑھنا للتے گل نہیں، گلتے لکھاں سلام امن جناب غازی مبشر نو، پھر لکھاں سلام امن آج جڑا دنیا چو تشریف لے گیا غازی حیدر۔ میں تو خود ملا ہوں نا جی، یعنی وہ پیرالائز ہو چکا تھا، ہمارے لاہور میں جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو میں گیا مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں جی میں نے اس شخص کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کو یہاں زور سے چونٹیاں بھی ماری اس طرح۔ میں کہا ہاں جی کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پینسلہ ماری ہیں میں۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میرا وہ صحیح کام کرنا چھوڑ گیا ہوا تھا، لیکن ادھر بھی لیٹ کر بھی نہ کہتا تھا کیا کرنا، کہتا جب صحیح ہو جاؤں گا نا گھر جاؤں گا تو میں وہیل چیئر پر بیٹھ کر بابا جی کی طرح دین کا کام کروں گا۔ تو یہ مسئلہ سارا نگاہ عنایت کا ہے جی۔ کوشش کریں آپ سارے کام کاج چھوڑ کر، اتنے دنوں سے انہوں نے، میں ان کو کیا، آج کا دور کتنا مشکل دور ہے جی، نیکی دا کام کرنے سے کتھے کتھے انہوں نے فلیکساں لائی ہیں جی، کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے جی، کسی دا بھلا ہو جائے۔ اور اگر کوئی برائی کا کام ہو، ایک فلیکس بھی نہیں لاؤ گے تو ساری دنیا اتنے پہنچی۔ تو آپ میرا کیا شکریہ، میں کی کیتا لاہوروں گڈی بیٹھ کے تھے آ گیا کوئی کام میں، شکریہ تو انہوں دا جنہوں نے بلا کے ساڈا ایمان بچایا، شکریہ تو ان کا ہے، یہ جو ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں۔ تو چھوڑو، آپ کو کیا ضرورت ہے دائیں بائیں لوگوں کو، جی فلانا بھی لبیک کے بارے میں بات کر رہا تھا، فلانے کو چھوڑ، تو اپنا مسئلہ بتا، تو کدھر کھڑا ہے، چھوڑ دے فلان کو۔
او نہیں جی ساتھ صاحب نے یہ کام نہیں صحیح کیا، تو آگے لگ جا، اسی تیرے پیچھے لگن واسطے تیار ہاں۔ یہ شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا، ایک دن تو ذمہ داری چک کے ویکھنا، اگلے دن کان ناپ کے معافیاں مانگے گا جی نہیں یہ بڑا بھارا کام ہے۔ فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو جب حالت نزع میں دیکھا نا تو آپ نے عرض کیا صدیق اکبر آپ تے ٹر گئے لیکن سانو امتحان اچ پا گئے۔ کیسے امتحان؟ آخری وصیت صدیق اکبر دی کی ہے، آج کہندے میرے بچے نو اتھے بحریہ ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے دینا اور میرا وہ مسئلہ سی انتقال کروا دینا، رجسٹری انج کروا دینا، ادھر دے دینا۔ صدیق اکبر کی آخری وصیت کیا ہے؟ فرمایا مجھے نیا کفن نہیں دینا کیونکہ نئے کپڑے زندہ لوگ پہننے کے حقدار ہوتے ہیں۔ خالی ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور یہ تسبیح پڑھ کے خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے اندر ناموس رسالت کا مقدمہ پیش کیا اور تانوں کی ہو گیا۔ میں کہتے ہیں جنرل اسمبلی دے اندر ناموس رسالت دا نام لیندا ہویا نظر آندا ہے تے ایک دن دے اندر لاکھ بندے نو گرفتار کر دو یا کیوں نہیں نظر آندا؟ ایک طرف کہتے ہو کہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے تو دوسری طرف آسیہ ملونہ نو ہی نہیں رہا کیتا نا۔ اور پھر یہاں آپ کے گجرات کے سید زادے ایسے ہیں جن کے گھروں میں جو سید زادیاں رہتی تھیں ان کے گھروں میں پولیس اسی نے بھیجی تھی۔ اور کس نے بھیجی تھی؟ امام حسین کو یزید نے شہید نہیں کیا، امام حسین کا قاتل اور ہے۔ قیامت تک لانتاں یزید نو تاں پہ رہی ہیں اور پہن گیاں کہ یزید اگر کہتا ہے کہ میں اس قتل میں برابر کا شریک نہیں ہوں تو جنہوں نے قتل کیا یزید نے انہوں نے اگلے دن لمحہ کیوں نہیں پایا؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے صاحب حلیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ ایک صوفی صاحب تھے، میں پکی بات صوفی صاحب تھے تو وہ نابینا، ان کا جی آپ نابینا کیسے ہو گئے؟ آپ تو پہلے آنکھوں والے تھے۔ یہ میں کربلا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہوا یہ کہ جب امام حسین آئے نا کربلا میں تو آپ کے ساتھ تو 72 لوگ تھے، اب میں امام حسین کے دشمنوں میں نہیں تھا لیکن بس میں ویسے یزید کی فوج میں کھڑا تھا اس طرف ہو کر، یعنی آپ کربلا جائے نا جی ادھر امام حسین آرام فرما رہے ہیں، ادھر غازی عباس آرام فرما رہے ہیں۔ جڑے کھاندے پیندے وہ بھی تے جڑے نہیں کھاندے پیندے پیسے نال کوئی بھی نہیں جاندا۔ ساڈے بزرگاں نے کہا لون مرچ نال روٹی کھا لینا لیکن کربلا ضرور جانا۔ ہمت کرو، پیسے نال بندہ نہیں جاندا، او دے فضل نال ہی بندہ جاندا ہے۔ تے جا کے دیکھو اب او امام انہوں نے تلوار چک کے تے امام حسین دا مقابلہ نہیں کیتا، صرف بس ایویں ہی تماشا ویکھن سے لوگ نہیں کھلو جاندے دوسرے پاسے بھی کہتے اسی ووٹ نہیں دیتا پی ٹی آئی نو، بس ایویں ویکھن گے سن خان صاحب کی کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی چلے گئے۔ صوفی تھے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، چلو تابی نہیں ہوں گے، تبا تابی تو ہوں گے لیکن ہیں تو تابی، چونکہ انہوں نے امام حسین کو دیکھا اور امام حسین صحابی رسول ہے، لیکن وہ نابینا ہو گئے۔ تو بعد میں وہ ایک بزرگوں کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا جی آپ نابینا کیسے ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور نے میری آنکھوں میں سلائی پھیری جس سے میری نظر ختم ہو گئی۔ یہ مسئلہ خواب کا ہے لیکن کہتے ہیں حقیقت میں بھی میں نابینا ہو گیا۔ اس نے کہا سلائی کیوں پھیری رسول اللہ نے؟ سرکار نے فرمایا پاویں تو یزید دا ساتھ نہیں دیتا لیکن اس کے لشکر میں جا کر تم نے اس کی لشکر کی تعداد میں اضافہ تو کیا ہے۔ ایس گل تے جناب بینائی چلی گئی۔ صوفی دی وڈا صوفی جڑا عبادت گزار سی ساڈے کول تے ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے یہ کیا؟ یہ کوئی عشق رسول کی بات ہے کہ بس خالی تسبیح پھیر لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج عشق رسول تو یہ تھا کہ استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین کی وہیل چیئر کو سونے میں رکھا جاتا اور خان صاحب کہتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں، کام میرا کرنے والا سی کیونکہ وزیر اعظم میں لیکن یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بھی بتایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ تو صوفی صاحب انے ہو گئے جناب۔ اور پھر اگلی گل انج بھی توبہ انج بھی، حضور نے ان کو خواب میں فرمایا تم پر اللہ کی لعنت۔ بس ہوں یہ نتیجہ میں تمہیں نہیں دستا کہ جدے تے حضور لفظ لعنت بھیج چھڈن، فرمایا تم پر لعنت ہو، اور وہ میں جملے بھی نہیں پڑھتا، وہ جملے اتنے ڈاٹے حضور بس فرمایا لعنت کا مطلب ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوا ہے۔
بس ختم. اور کچھ نہیں کیتا. انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیتا یزید نو, صرف جا کے اس کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. اضافہ کرنے نال اتنی وڈی پوچھ ہو جاندی ہے. اور یہ بارگاہ رسالت ہے. اے دیکھو جی مدینہ شریف, اے مکہ شریف کیڑے پاسے جی؟ اتھوں تواڈے آتے سجے پاسے. تے مدینہ شریف ایدے نال بھی پکڑ ہو جاندی. ہن کھبا کہنا ہی نہیں, بس کہنا ہے مکہ شریف اس پاسے تے مدینہ شریف اس پاسے. اسی کون ہونے سجے کھبے والے؟ تائیں تے اعلی حضرت کو سوال ہویا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے بحث چھیڑ دی. انہوں کی پتہ سی کہ اے او خان نہیں جڑا میں سمجھ رہا ہاں. اس نے کہا جی مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ نے فرمایا مدینہ شریف افضل ہے. اس نے کہا نہیں مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا دلیل؟ اس نے کہا ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے, تو لہٰذا مکہ افضل ہے. فرمایا اے دے چ افضلیت دا کی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے, تے مدینہ شریف ایک نماز پڑھو تے 50,000 دا, تے 1,00,000 ادھر ہے 50,000 ادھر ہے, تے لہٰذا ثابت ہوا کہ مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ دلیل نہیں ہے. آپ نے فرمایا مکہ افضل نہیں ہے مدینہ افضل ہے. انہیں کہا جی مکہ کیوں نہیں افضل؟ آپ نے فرمایا لمیاں گلاں نہ کر, میں اس گل دا رخ بھی حضور وال موڑ چھڈاں گا. جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی. انہیں کیا کیویں؟ آپ نے فرمایا اے دس تو مینوں ذرا ٹھنڈے دل نال کہ مکے چ ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز دا ثواب کیوں ہوندا؟ اے دس کہ مکے چ ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز دا ثواب کیوں ملدا؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا میں تینوں دستا. ہن بولو سبحان اللہ. او میں اے تے خطیباں تے نقیباں دا کام ہوندا ہے, انہوں نے مجمع نوں جگانا ہوندا ہے. میں تے ماڑا جہا آدمی ہے جی, تے صرف تانوں تاں کیا میں کیا میں ویکھاں زندہ ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ مکے چ ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب کیوں ہے؟ انہیں کیا نہیں پتا. فرمایا تاں ہے کہ اوتھے حضور دی ولادت ہوئی ہے. اے گل ہوندی عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں فرمایا اوتھے تاں 1,00,000 نماز دا ثواب. انہیں کیا اچھا؟ آپ نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ اچھا انہیں پھر اگلا سوال کیتا. انہیں کیا حدیث شریف ہی چاہتا ہے کہ جڑا پاسا سجا ہوندہ ہے وہ افضل ہوندہ ہے. اس واسطے حکم ہے سجے ہاتھ نال روٹی کھاؤ, سجے ہاتھ نال پانی پیو, سجے ہاتھ نال سلام کرو, کیونکہ جڑا پاسا سجے ہوندہ ہے وہ افضل ہوندہ ہے. تے اسی پوری دنیا چ ویکھتے ہیں جتھے بھی خانہ کعبہ دی تصویر ہے وہ سجے پاسے, تے مدینہ شریف دی تصویر میرے تے سجے پاسے ہی ہے. دیکھو کہ جی پوری دنیا چ ویکھیے تے مکہ شریف دی تصویر ایک پاسے تے مدینہ شریف دی تصویر دوسرے پاسے ہوندی ہے. تے جے اگر مدینہ افضل ہوندا تے مدینہ شریف اس پاسے ہونا سی. آپ نے فرمایا نہیں مدینہ شریف دی جگہ ہے یہ. انہیں کیا پھر افضل کیویں؟ آپ نے صرف آپ نے نہیں فرمایا او ہو اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں عاجز آ گیا ہوں, دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. یا آپ نے فرمایا جا کر کوئی حاشیہ دیکھوں گا, کوئی دقائق عقائد کو دیکھوں گا, معانی کو دیکھوں گا, اس کے بعد آ کر تمہیں جواب دوں گا. اینج بس صرف آپ نے اکھاں بند کیتیاں تے آپ نے فرمایا جواب آ گیا. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں ان توجہ کیتی دل وال تھے, میں جواب مل گیا. جواب ملیا خود اعلیٰ حضرت فرمانن کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے. کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا, اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا نہیں سمجھے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں یہ سمجھا یہ جسم ہے اور یہ دل ہے. اینج کہنے میں دھیان کیتا تھا, میں نے جواب آیا احمد رضا کعبہ جسم کی طرح ہے, مدینہ دل کی طرح ہے. دل سجے پاسے نہیں ہوندا, دل ادھر ہی ہوندا ہے. عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ہر گل دا رخ حضور وال موڑ چھڈیا بس. ایک بزرگ تھے, وہ کسی کے گھر تشریف لے کر گئے, وہ فرمایا اے روشندان کیوں تسا رکھیا ہے؟
انہوں نے کہا جی آواز نہیں ہے، فرمایا نیت چینج کرو نا، آخو اذان نہیں آوازش نہیں ہے، ہوا پھر بھی ایسی۔ ہاں عاشق اس کو کہتے ہیں جو ہر بات کا رخ اپنے محبوب کی طرف موڑ۔ اس لیے آپ نقیب محفل سے بھی سن رہے تھے کہ بابا جی نے اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا، یعنی یہ بڑا اس میں یہ جو علماء ہمارے بیٹھے میں یہ محتاج نہیں ہیں ان چیزوں کے، اس میں باریک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، بابا جی فرماتے تھے دیکھو نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے بعد یہ کیوں کہتے ہو خطیب صاحب زندہ باد، جدوں حضور دا ذکر جو گیا، جدوں رب دا نا آ گیا، رسول اللہ دا نا آ گیا، پیچھے خادم رضوی کون ہویا؟ تو جب آپ اس حد تک اپنے آپ کو فنا کریں نا، پھر آواز آتی ہے۔ جب روح اس کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ اے میں آوازاں نہیں آندی، ہاں اے آوازاں واسطے قیمتاں دینیاں پہنیاں، اور بابا جی نے قیمتاں پوریاں دیتی۔ اگر تانوں میری گل تے یقین نہ آوے تے 19 20 21 نو ٹائم کٹ کے آ جانا، اور اے بھی تانوں کھلا چیلنج ہے، جس ٹائم مرضی آ جانا، پاویں 19 نو آؤ، پاویں 20 نو آؤ، پاویں 21 نو آؤ، پاویں صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ، تانوں ہر پاسے میلے لگے نظر آن گے۔ کیوں؟ کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلہائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ویکھی ساری خدائی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بس نگاہ عنایت کے لیے محنت کریں، بس حضور کی گنتی میں آ جائیں۔ جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نو، ساڈا بھی انہاں غلاماں وچ شمار ہونا چاہیے۔ محفل شریف کی انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہہ پایا اپنے استاذ گرامی، اپنے اساتذہ کی برکت سے، اپنے مرشد کریم کے فیضان سے، اور اگر کوئی رتب و یابس ہوا تو اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے پہلے بندہ ناچیز کو اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اور مجھے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم کر دے اللہ تعالیٰ، گم، یہ ایسا گم ہو جائیں کہ اعلیٰ حضرت خود دعا کرتے تھے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، پتہ ہی نہ ہوئے ایسی کتنے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب